بڑے بڑے شرابی چواری کبابی ایک سے ایک بڑے دھوکے باز اور بڑے بڑے ظالم ہماری گاڑیوں کے سامنے روز گزرتے ہیں، راستہ منحوس نہیں ہوتا۔ داڑھی اور زبان، یہ منہ کے درمیان، یعنی زبان اپنے داڑھی اور منہ کے بیچ کی چیز ہے یہ زبان، جو اس کی مجھے ضمانت دے دے، یعنی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا، کسی کو ستائے گا نہیں، کسی کو برا بھلا نہیں کہے گا، جو اس کی گارنٹی مجھے دے دے کہ اپنی زبان سے کبھی غلط لفظ استعمال نہیں کرے گا، ہمیشہ بولے گا تو سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کی غیبت کسی کی برائی نہیں کرے گا پیٹھ کے پیچھے، وَبَيْنَ رِجْلَيْهِ، اور اپنے دونوں پیروں کے بیچ، دونوں پیروں کے درمیان، یعنی اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، لڑکا لڑکی دونوں، جو مرد جو عورت، جو نوجوان لڑکا جو نوجوان لڑکی، اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت دے دے، ذمہ داری ضمانت دے دے کہ میں اس کو غلط چیز میں غلط کام میں استعمال نہیں کروں گا کروں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسبن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اتنی آسان ہے جنت، بس زبان کی گارنٹی دے دو، اے اللہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اے اللہ میں کبھی کسی کی برائی نہیں کروں گا، اے اللہ میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ مولانا صاحب اتنی بڑی گارنٹی کون دے گا؟ ابھی جا کر دیکھو اس گاؤں سے تم کل صبح چائے کی ہوٹل پہ تمہاری برائیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اسی لیے فرمایا جو دو چیزوں کی گارنٹی دیتے، ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہم اس کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں، جنت کی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا یتیموں کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، یتیم جس کا باپ نہیں جس کی ماں نہیں، فرمایا قیامت کے دن آنا وَقَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ، یتیموں کی پرورش کرنے والا، یتیموں کو پال پوس کر بڑا کرنے والا، یتیموں کو کھلانے پلانے والا، یتیموں پر شفقت کرنے والا، فرمایا میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح رہیں گے جس طرح یہ دونوں انگلی آپس میں ملی ہوئی ہے، یہ دونوں انگلی آپس میں ملی ہوئی ہے، اس طرح ہم دونوں جنت کے اندر رہیں گے۔ یتیموں پر رحم کرو، یتیموں کی حفاظت کرنے والا جنتی۔ مجھے بولتے ہوئے 9:30 سے 10:30 ایک گھنٹہ ہو گیا ہے، میں مزید آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، بس ایک حدیث اور سنا کر اپنی جگہ لے لوں گا، لیکن اس حدیث کو غور سے سنیے گا۔ یہ کتنی بڑی جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے دی، مسلم شریف کی حدیث ہے، من اصبح منکم اليوم صائما، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا تم میں سے کس نے آج صبح اس حال میں کی ہے کہ وہ روزے سے ہو؟ فقام ابو بکر فقال انتی، اٹھے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ، کوئی اور ہے؟ من اطعم منکم اليوم مسکینا، جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو، آج کوئی ہے جس نے کسی غریب کو مسکین کو کھانا کھلایا ہو، کسی بھوکے کا پیٹ بھرا ہو؟ ارے جو کام تمہارے تھے مسلمانوں، آج غیروں نے وہ کام لے لیے، اور مبارکباد دینی چاہیے سکھوں کو۔ گردوارے میں بیچارے دیکھ لیجیے ہر سنڈے کو کس طریقے سے وہ لنگر لگاتے ہیں، ہر غریب آدمی، رکشہ چلانے والا آدمی، کوئی بھی ان کے دسترخوان پر بیٹھ جائے۔ میں نے دلی کے اندر چاندنی چوک پر بھی دیکھا، اور میں جب ناندیڑ گیا، حضور صاحب ناندیڑ بستی میں مہاراشٹر کے اندر میرا پروگرام تھا، تو میں نے ادھر بھی دیکھا کتنے بڑے بڑے لنگر سردار لوگ لگاتے ہیں سکھ بھائی ہمارے، اور غریبوں کو بلا رعایت کوئی بھی کھانا کھائے ان کے دسترخوان سے اٹھ کے کھانا کھاتا۔ کتنا اچھا کام ہے بھوکے کو کھانا کھلانا، لیکن آپ نے سکھوں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالا ہو کہ دیکھو ہم یہ کارنامے انجام دیتے ہیں۔ جس کو نیک کام اور اچھا کام کرنا ہے وہ نہیں کرتا ہے۔ یہ کام تمہارے تھے، محمد رسول اللہ نے یہ کام تمہیں بتائے تھے کہ یہ کرو، آج اسی لیے تم پیچھے ہو، تم مقہور و مغصوب ہو۔ دنیا کی ساری قوموں میں سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ رسوا، سب سے زیادہ انسلٹڈ اور سب سے زیادہ پست اگر کوئی قوم ہو تو اے مسلمانوں وہ تم ہو۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، مقہور و مغصوب ہو کر رہ گئے ہو۔ آج تو خاشاک کی طرف تمہیں جہاں نچایا جا رہا تم ناچ رہے ہو، جہاں تمہیں
رسوا و ذلیل کیا جا رہا ہے، رسوا و ذلیل ہو رہے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا، تم نے انسانیت کے اس لبادے کو اتار دیا۔ محمد رسول اللہ نے بتایا تھا کہ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، وہ تمہارے اندر ہونی چاہیے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھا دینا، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا دینا۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی کسی کی قید نہیں ہے، کوئی بھی بھوکا ہو اس کو کھانا کھلا دو۔ ارے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک طوائف تھی، ایک بدچلن عورت تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا تڑپ رہا ہے، اس نے اپنے موزہ اتارا، اپنے دوپٹے سے باندھا، اس کو کنویں میں ڈالا اور موزے کو نچوڑ دیا پانی بھر کر کتے کے سامنے، اور کتے نے پانی پی لیا، اس کی پیاس بجھ گئی، وہ چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ کو اس بدچلن عورت کی یادہ بھی پسند آئی اور اللہ نے اس عورت کو بھی بخش دیا، اس عورت پر بھی رحم کر دیا، اس عورت کو جنت میں داخل کرا۔ اچھا سلوک کرنے کا کتنا حکم دیتا ہوگا۔ فرمایا کون ہے جس نے کسی بھوکے کو آج کھانا کھلایا؟ ابو بکر اٹھے کا اللہ کے نبی میں۔ آپ نے فرمایا کون ہے من عاد منکم اليوم مریضا، جو کسی مریض کی عیادت کرنے گیا، کوئی مریض ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اس کو دیکھنے گیا، کوئی گھر میں ہے اس کو دیکھنے گیا۔ اٹھے کہ اللہ کے رسول میں۔ فرمایا ابو بکر آج تم روزے سے بھی ہو، آج تم نے جنازے میں بھی شرکت کی ہے۔ آدمی کے اوپر جنت فرض ہو جاتی ہے، دخل الجنہ، ایسا شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یعنی نفلی روزہ رکھنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، جنازے کے ساتھ چلنا اور اس کو قبرستان تک پہنچانا اور مریض کی عیادت کرنا، یہ جنت کا راستہ ہے۔ یہ کام کرو گے تو جنت کے اندر داخل ہوگے۔ اور ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو 2 سال 1 سال 5 سال کے اندر مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، اور بیچاری صبر کر کے رہ جاتی کہ اللہ تیری امانت ہی تو نے لے لیا۔ وہ عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اپنے بال نوچنے لگے، اللہ کیا ہوگا، گریبان کھانے چاک کریں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے انتقال پر وہ ان کے سینے پر سر رکھ رکھ کر روئیں، کھلونے اٹھا اٹھا کر لائیں، کہے کہ ابھی مجھ سے کون کھیلے گا، بیٹا تو چلا گیا۔ جاہلیت کے نعرے لگا، عورتوں کے بارے میں نہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں نہیں۔ جس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھویا، انتقال کر گئے وہ چھوٹے چھوٹے بچے، صبر کیا، غم کے آنسو تو آئے لیکن نعرے نہیں لگائے، جاہلیت کے نعرے نہیں لگائے، چیخی نہیں، چلائی نہیں، بال نہیں نوچا۔ فرمایا سقاہدہم ابا، قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک شخص کو اپنے باپ سے ملوایا جائے گا، یا کہا ابوئی، ماں باپ دونوں سے ملوایا جائے گا، ماں اور باپ دونوں سے ان بچوں کو ملوایا جائے گا۔ یہ بچے اپنے ماں باپ سے ملیں گے، اپنے ماں باپ سے ملیں گے، فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، اپنے باپ سے ملنے کے بعد اپنے باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، فَلَمْ يَتَنَاهَا، پھر اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس سے الگ نہیں ہوں گے۔ اللہ کہے گا اے فرشتوں ان کے ماں باپ گناہگار ہیں، ان کو جہنم میں ڈال دو۔ ملاقات کرانا تھی بچوں سے کرا دیا، ماں باپ کو جہنم میں ڈال دو، لیکن وہ بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑے رہیں گے، کھینچیں گے، اور جب فرشتے چھڑائیں گے تو یہ بچے اپنے ماں باپ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، اور آسمان کے نظر ڈال کے اللہ سے کہیں گے اے اللہ دنیا میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ کی محبت سے دور رکھا، اور آخرت میں بھی تو مجھے میرے ماں باپ کی محبت سے دور کر رہا ہے۔ اے اللہ دنیا میں بھی مجھے میرے ماں باپ کا پیار نہیں ملا، اور آخرت میں بھی تو مجھے میرے ماں باپ کا پیار نہیں دے رہا ہے۔ اے اللہ یہ تیرا کیسا نیائے، کیسا انصاف ہے کہ دنیا میں بھی تو نے مجھے میرے ماں باپ نہیں دیے اور آخرت میں بھی تو مجھے جنت میں نہیں دے رہا ہے۔ اللہ ان معصوم بچوں کی فریاد کو سن لے گا، قبول کر لے گا، پھر فرمائے گا اے فرشتوں جاؤ میں نے ان کو بچوں کو بھی اور ان کے ماں باپ کو بخش دیا ہے، جاؤ ان بچوں کے ساتھ ان کے ماں باپ کو بھی جنت کے اندر داخل کر دو۔ حتی یدخلہ اللہ واباہ الجنہ، اللہ رب العالمین ان کو بھی اور ان کے ماں باپ کو بھی جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے انتقال پر صبر کرنا اور جاہلیت کے نعرے نہ لگانا اور چیخنا چلانا نہیں، تو یہ بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے۔ نوجوانوں بڑی امیدوں کے ساتھ آپ نے پروگرام کو رچایا بسایا، پرشاسن نے ہمارا ساتھ دیا ہے، ہم ان سب کے آبھاری ہیں اور آبھار پرکٹ بھی کرتے ہیں، اور جتنے لوگوں نے بھی اس میں
تعاون کیا بڑھ چڑھ کر، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ اب میں مزید آپ کا وقت نہیں لوں گا، مزید آپ کبھی اچھے طریقے سے اجلاس کرائیے، بارش کا موسم نہ ہو اور پرمیشن کا پختہ انتظام کریے، اور اس کے بعد اچھے پیمانے پر سماج سدھار کے اوپر شراب، جوا اور جہیز ایسی لعنت جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، اور مسلمانوں جو پڑھائی لکھائی میں جو بچے بہت پیچھے ہیں اور آج ان کی تعلیم کا معاملہ بہت گھرا ہوا ہے، سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق دلت سے بھی زیادہ نیچے پیمانے پر یہ مسلمان ہے جن کے بچے اسکولوں میں کالجوں میں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اس ٹاپک پر انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہوگی اور سماج سدھار پر، اصلاح معاشرے پر گفتگو ہوگی، جس میں شراب کی مذمت بیان ہوگی اور جوئے کی اور نوجوان میں بڑھتی ہوئی اسمیک، چرس اور گانجے اور شراب کی لت پر ایک تگڑا خطاب ہوگا، اور جہیز کی پرتھا کو اور رسم کو ختم کیا جائے گا، اور بغیر جہیز کے شادیوں کو عام کرنے پر گفتگو ہوگی، اور تعلیم پر، شکشا پر گفتگو ہوگی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو اچھی طریقے سے اور اچھے پیمانے پر آپ کو جلسہ کرنا ہے، اور آپ کو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ پرشاسن کو یہ سمجھا لیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو کسی کو ٹھیس پہنچائے، کسی کو برا لگے۔ ارے وہ دھرم ہی کیا اور وہ مولوی ہی کیا کہ جس کی زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچے اور دوسرے کو درد ہو، اور وہ مذہبی کیا جو دوسرے کے مذہب کو ستائے اور اس کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولے۔ ارے مذہب تو وہ ہوتا ہے جو سب کو لے کر چلتا ہے، اور عالم تو وہ ہوتا ہے جو سب کو اپنے اندر سمیٹنے کی چھمتا اپنے اندر رکھتا ہے۔ اگر دو گالیاں بھی اس کو دے دی جائیں تو وہ سن لیتا ہے۔ یہ ایک عالم کی صفت اور وشیشتا ہوتی ہے۔ آپ پرشاسن والوں کو یہ سمجھا لے جائیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ دھرم کے معاملے میں آپ کو بھی نہیں روکیں گے، کیونکہ آپ کو بھی اختیار ہے اپنے دھرم کا کے بارے میں بتانے کا، اور یہ ہمارے قانون بھی ہمیں اجازت دیتا ہے۔ پرشاسن بھی آپ کا ساتھ دے گا اور آپ پرشاسن کا ساتھ دیجیے، دونوں جب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ اس ملے جلے اثر سے اچھے طریقے سے پروگرام بھی ہوگا۔ آج تھوڑے سے خطاب پر اتفاق کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو عمل ہمیں جنت میں لے جائیں۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے چلتے آپ سے پھر ایک گزارش کر دیتا ہوں، میں یہاں سے اتروں گا، گھر جاؤں گا، پھر وہاں سے نکل جاؤں گا، میں اپنی سیلفی، اپنا فوٹو لینے کی اجازت کسی کو نہیں دے رہا ہوں، اور میری اجازت کے بغیر اگر آپ سیلفی لیں گے تو سن لو کہ یہ بھی جرم ہے، اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے کہ کسی کی اجازت کے بنا، اور جب اس کی اجازت بھی نہیں ہے، بنا اجازت آپ اپنے کیمروں میں قید کر رہے ہیں تو گناہ ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ اس لیے میں اپنی سیلفی اور فوٹو لینے کی اجازت کسی کو نہیں دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے آپ لوگ نظم بنائے رکھیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ دقت ہو۔ آپ لوگ اپنے اپنے گھر کو تشریف لے جائیں، خواتین کے لیے راستہ صاف رکھیں، ان کو جانے دیں، اور آپ لوگ بھی اپنے اپنے گھر کو جائیں، اور جیسا کہ شیخ نے کہا ہے انشاءاللہ دوبارہ پھر آئیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر پھر دین کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ آج کا پروگرام ختم ہو چکا ہے، اور یہاں پر جو انتظامیہ کمیٹی ہے جنہوں نے یہاں پر بہت ہی محنت کی ہے، پروگرام کو اللہ فرمائے، اور آپ تمام حضرات جو تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے گزار عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ شیخ نے کہا ہے کوئی بھی سیلفی لینے کی کوشش نہ کرے، راستے میں آنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ لوگ اپنے اپنے گھر کو تشریف لیں، رات زیادہ ہو چکی ہے، بارش کا موسم ہے، اب انشاءاللہ آئندہ جب پروگرام ہوگا تو پھر آپ کو خبر دی جائے گی اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ایک ضروری بات یہ کہنی ہے کہ کسی بھائی کا موبائل یہاں رہ گیا ہے، آپ اپنے موبائل کو چیک کر لیں اور اسٹیج پر آ کر کے اپنا موبائل لے لیں، جس بھائی کا بھی موبائل، اور کمیٹی کے تمام افراد سے گزارش ہے
کہ وہ